العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ الم تر کیا تم نے نہ دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جنہیں دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی بت پر والطاغوت اور شیطانوں پر، ویقولون اور کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہ لوگ اہدی زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، سبیلاً راستے کی ایمان لائے۔ اولئک یہ لوگ الذین وہ جو لعنہم لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن یلعن اللہ اور جس پر لعنت کر دے اللہ، فلن تجد تو تم ہرگز نہ پاؤ گے لہو اس کے لیے نصیراً کوئی بھی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم کیا ان کے لیے نصیب کچھ حصہ ہے من الملک بادشاہی سے، سلطنت سے، فَإِذًا ایسا ہو تو اس وقت لا یؤتون وہ نہیں دیں گے الناس لوگوں کو نقیراً تل برابر بھی نہیں دیں گے، ام یحسدون یا بلکہ وہ تو حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے، علی ما اس پر آتاہم عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضلی اپنے فضل سے، فقد تو بے شک اللہ تعالیٰ آتینا ہم نے دیا آل ابراہیم کو ابراہیم کی اولاد کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت، و آتیناہم اور ہم نے دی انہیں ملکن سلطنت عظیماً بہت بڑی ہم نے سلطنت بھی دی، فمنہم تو پھر ان میں سے من کوئی ایمان لایا، آمن ایمان لایا بھی اس پر، ومنہم اور منہم ان میں سے من صدہ جو منہ پھیر گیا انہوں اس سے، وکفا اور کافی ہے جہنم سعیراً بھڑکتی ہوئی، ان الذین کفروا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں نارن آگ میں، کلما جب کبھی نادجت خوب جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں جلودن غیرہا اس کے علاوہ کھالوں سے، لیذوقوا تاکہ وہ چکھ لیں العذاب عذاب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا عمل کیے، الصالحات نیک، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنات باغوں میں، تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج مطہرات پاک بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں ظلاً سائے میں، ظلیلاً گھنا سائے میں ہم داخل کریں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانۃ کہ تم ادا کرو الامانۃ امانتیں، الی اہلیہ ان کے اہل کی طرف یعنی کہ امانت والوں کی طرف، واذا حکمتم اور جب تم فیصلہ کرو الناس بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا کہ فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم کیا ہی خوب، یعظکم نصیحت فرماتا ہے تمہیں بھی اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے سمیعا بصیرا سننے والا دیکھنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو الرسول رسول کی، واولی الامر اور حکومت والوں کی، منکم تم میں سے، حکومت والوں اس میں نا امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب شامل ہے کہ ان کی کیا کرو، اطاعت کرو، یعنی کہ
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اور علماء کی بھی کیا کرو، اطاعت کرو. فَإِن تنازعتم، پھر اگر تنازعتم تم آپس میں اختلاف ہو جائے، تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، من شیء کسی چیز میں، فردوہ تو پھر پھیر دو اسے الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، ان کنتم اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالک یہ خیر بہتر ہے وہ، واحسن تعویلا اور بہت سے اچھے انجام میں ہے، تعویلا انجام میں ہے یہ بات. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اور آگے نکالیں شرمیات عامل کا. جو نہ ہوگی وہ میں کر دوں گا، ورنہ تو آپ کر لیں گے. آگے وثانیہا بلہا کر لیں گے، انہ مودون لدا مثل بلہ زیدن ای دع زیدن، یہ بلہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے پیچھے کی تھی بمعنی امر حاضر معروف کے. ٹھیک ہے، آگے پھر انت فاعل زیدن مفعول بھی. ٹھیک ہے، آگے وثالثھا دونک انہ مودون لخذ مثل دونک زیدن ای خذ زیدن ورابعھا علیک انہ مودون لالزم مثل علیک زیدن ای الزم زیدن وخامسھا حیھل فانہ مودون لایتی مثل حیھل الصلاۃ ای ایتی الصلاۃ وسادسھا فانہ مودون لخذ مثلھا زیدن ای خذ زیدن. ٹھیک ہے، اس کی آپ کر لو گے. آگے ترجمہ جو آپ نے نکال کر آنا وہ ہے وقد جاء فیہ ثلاث لغات، ہا بسکون الحمزۃ وہاء بزیادۃ الحمزۃ المکسورۃ وہاء بزیادۃ الحمزۃ المفتوحۃ ولا بد هذه الاسماء لا بد هذه الاسماء من فاعل وفاعلہ ضمیر المخاطب مستتر فیہا وثلاثۃ منہا موضوعۃ للفعل الماضی وترفع الاسم بالفاعلیۃ احدھا ہیہات انہ مودون لبعود مثل ہیہات زید ای بعود زید. ٹھیک ہے، ہیہات یہ بعودہ کا معنی ہے کہ دور ہے زید. وثانیہ سرعان انہ زید لسارا مثل سرعان زید ای سارا زید کہ جلدی کی زید نے. وثالثھا شطان انہ مودون لافترق مثل شطان زید و عمر، شطان افترق جدا ہوئے زید اور عمر، یعنی کہ افترق زید و عمر جدا ہوئے زید اور عمر. النوع العاشر افعال ناقصہ وانما سمیت ناقصۃ لأنها لا تكون بمجرد الفاعل كلاما تاما. ٹھیک ہے، فلا تخلو عن نقصان وهي تدخل على الجملة الاسمية ای المبتدا ای والخبر، ترفع الجزء الاول منها ويسمى اسمها وتنصب الجزء الثاني منها ويسمى خبرها. ٹھیک ہے، اتنی تک آپ نے یہ کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے بھی بس اتنی تک ہی کر لیں آپ، آسانی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے لیکن کر کے آنا ہے. آگے آپ نکالیں منطق. یہ میں نے آپ کو کرا دیں گی تھی منقول شرعی، منقول عرفی، منقول اصطلاحی کی تعریفیں آپ کو یاد ہوگی. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، منطق کو آپ نے شروع سے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے. شروع سے آپ نے ہر روز کی بیس پر اس کو پڑھتے رہنا ہے ساتھ ساتھ. آگے منقول شرعی، وہ منقول جس کو نقل کرنے والے اہل شرع والے ہوں، یعنی کہ شرع سے مراد شرعیت والے ہوں. کیوں؟ شریعت والے ہوں. جس طرح کے لفظ صلاۃ، اسے پہلے دعا کے معنی میں تھا، دوبارہ نقل کر دیا کس کے معنی میں؟ اہل شرع والوں نے نماز کے معنی میں. ٹھیک ہے، شریعت میں پہلے نماز دعا میں بولا جاتا، بعد میں کیس میں بولا جاتا تھا مخصوص عبادت نماز میں. آگے عرف عام، یعنی کہ عرف عام والے ہوں، عام عرف والے ہوں جس کے شرع. جس طرح کے لفظ کوفتہ کے اصلی معنی کوٹا ہوا، کیا کوٹا ہوا ہے، لیکن بعد میں یہ گول کباب کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اسی طرح لفظ دابہ جو ہے نا، دابہ اس کا معنی بھی پہلے تھا
کیا زمین پر چلنے والا، بعد میں یہ مخصوص 4 ٹانگوں والے کی طرف منسوب ہو گیا، ٹھیک ہے، ما یہ دبو بھی الارض کی طرف منسوب ہو گیا۔ آگے منقوع اصطلاح جس کے ناقل اصطلاح والے ہوں، یعنی کہ منطقی ہوں، نحوی ہوں، جس طرح کے لفظ کا لغوی معنی پھینکنا تھا مگر بعد میں نحویوں نے ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال ہوگی۔ اور اس کی ایک اور مثال جس طرح کے اسم کا معنی پہلے بلندی تھا، کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ بلندی تھا، لیکن بعد میں نحویوں نے نا اس اسم کو نحوی اصطلاح والوں نے اسم کو ایسے کلمے کی طرف منتقل کر دیا گیا جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے حقیقت وہ لفظ مفرد جو اس معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا، یعنی کہ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی لفظ اسی معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو۔ حقیقت کیسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی معنی اسی معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا، جس طرح کہ لفظ اسد حیوان مفترس کے لیے، یعنی کہ چیر پھاڑ کرنے والے کے معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے۔ اسد یہ شیر کو کہتے ہیں، اگر شیر کے لیے استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، کیونکہ اسد استعمال ہی، اسد وضع ہی شیر کے لیے کیا گیا ہے۔ آگے مجاز وہ لفظ جو اصل معنی میں استعمال نہ ہو، کسی دوسرے میں استعمال ہو۔ مجاز کسے کہتے ہیں؟ اصل جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو اس کے لیے استعمال نہ ہو، کسی دوسرے میں استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں۔ جس طرح کہ اسد کا حقیقی معنی تو کیا ہے؟ شیر۔ اگر یہ اسد استعمال ہو کس میں؟ استعمال ہو کسی آدمی کو کہیں ہم شیر تو یہ کیا ہوگا؟ مجازی معنی ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ مجازی معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا؟ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالے نور العیسیٰ کا وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْخِصَالِ مَفْرُودَةِ عَلَى وَجْهٍ يُمَيِّزُهَا عَنِ الْخِصَالِ الْمَسْنُونَةِ۔ معرفت اور نماز کے طریقے کی معرفت بھی ہو، یعنی کہ نماز کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس کی معرفت پتہ بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ وَمَا فِيهَا اور وہ جو اس میں ہو فرض کی باتوں سے، اور وہ جو اس میں ہو فرض کی، مفروض فرض کی ہوئی باتوں سے ایسے طریقے پر کہ ممتاز کر سکے اس کو سنت کے خصائص سے، سنتوں کی باتوں سے، مسنونتن کہتے ہیں سنت کی باتوں سے، یعنی کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو یہ پتہ بھی ہو یہ چیزیں سنتیں ہیں، یہ چیزیں فرض ہیں، ممتاز کر سکے کہ یہ سنت کی باتیں ہیں اور یہ کیا ہیں؟ فرائض کی باتیں ہیں، اتنا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اول اعتقاد اور یقین بھی ہو انہا فرض کہ وہ فرض ہے، حتی لا یتنفل بمفروض یہاں تک کہ نہ نفل فرض کے ساتھ، یعنی کہ یہ یقین ہو کہ یہ میں فرض پڑھ رہا ہوں کہ نفل پڑھ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ نیت باندھے نفل کی اور پڑھ فرض رہا ہو، اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اعتقاد و یقین ہو کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ فرض پڑھ رہا ہوں۔ والارکان من المذکورۃ اربعۃ اور مذکورہ ارکان میں سے 4 فرض ہیں، مذکورہ جو پیچھے ارکان گزرے نا ان میں سے 4 چیزیں فرض ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ پہلی القیام، قیام کرنا، کیا ہے؟ قیام کرنا۔ مذکورہ اذکار ہیں باوضو ہونا، جسم جگہ اور کپڑے کا پاک ہونا، شرمگاہ کا ڈھپا ہوا ہونا، ڈھانپا ہوا ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا، یہ شرائط نماز کی، اور ان کے علاوہ جو 4 یہ بیان ہو رہی ہیں یہ فرض ہیں نماز میں۔ ایک قیام یہ فرض ہیں، والقراءت قرات کرنا فرض ہے، والرکوع اور رکوع فرض ہے، والسجود اور سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ قیل القعود الاخیر اور کہا گیا ہے قعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار، قعدہ جو اخیرہ آخری پڑھتے ہیں یعنی کہ 2 رکعت ہے تو آخر میں قعدہ جو پڑھا جائے گا وہ فرض ہوگا، 4 رکعت ہے تو 4 رکعت کے بعد جو قعدہ پڑھا جائے گا وہ فرض ہوگا۔ وہ کتنا فرض ہے؟ تشہد کی مقدار، عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا فرض ہے۔ وباقیہ اور باقی شرائط ہیں، باقی کیا شرائط ہیں؟ بعدھا شرط اور ان میں سے بعض شرطیں لصحت الشروع فی الصلاۃ نماز میں شروع ہونے کی صحت کے لیے شرطیں، اور ان میں سے بعض جو شرطیں ہیں نا یہ نماز میں شروع ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی کہ بعض شرطیں ایسی ہیں وہ اگر پائی جائیں گی تو نماز میں شروع ہونا صحیح ہوگا، اگر وہ نہ پائی جائیں گی تو نماز میں شروع ہونا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ بندہ زور کی نماز پڑھ رہا اور ٹائم فجر کا ہو تو نماز میں شروع ہونا صحیح نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اگر بندہ نماز پڑھ اور کپڑے پاک نہ ہو تو نماز میں شروع ہونا صحیح نہیں ہے. اگر بندہ نماز پڑھ رہا تو جگہ پاک نہ ہو تو نماز میں شروع ہونا صحیح نہیں ہے. تو یہ باتیں بعض ان میں سے ایسی ہیں شرائط نماز میں شروع ہونے کی صحت کے لیے شرطیں، اور وہ جو ان سے باہر ہو، اور وہ ہیں جو ان سے باہر ہو، اور ان کے علاوہ شرطیں اس کے صحیح ہونے کے دوام کے لیے، یعنی کہ وہ شرطیں جو نماز کے شروع ہونے میں صحیح ہونے کے لیے وہ ان سے پہلے ہونا. جس طرح کہ نماز میں شروع ہونا کب صحیح ہوگا؟ جب کپڑے پاک ہوں گے. تو کپڑے پہلے پاک ہوں گے تو تبھی ہم نماز پڑھیں گے نا، تو یہ نماز سے باہر ہیں. اور بعض شرطیں ایسی ہیں جو نماز کے دوام کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ نماز کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. نماز تبھی برقرار رہے گی تب وہ شرطیں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، تبھی برقرار رہیں گی تب وہ شرطیں کیا ہوں گی؟ پائی جائیں گی. جس طرح کہ بندہ وضو ہونا، تو وضو لگاتار رہے گا تو نماز کی شرطیں بھی برقرار رہیں گی. اگر وضو نہ ہو، بیچ میں ٹوٹ گیا تو نماز برقرار نہ رہیں گی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. ٹھیک ہے، پڑھا سنو.